اور ایک دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل اس کے بعد جاری رہتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع، اور تیسرا وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا مغفرت کی کرتی رہے۔ تو تیسرا حق بر الاصدقاء ہے کہ باپ کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ، ماں کے رشتہ داروں اور سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تاکہ ان کی قبر میں روح آسودہ ہو۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر سکا تو وہ بعد میں اپنی خالہ کے ساتھ ماں کی جگہ پہ صلہ رحمی کرے اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ماں کی رضا عطا فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو والدین کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھتا ہے ہر جمعۃ المبارک کو، اللہ تعالیٰ اسے بھی اور اس کے والدین کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ اور چوتھا حق انجاز الوعد، انہوں نے زندگی میں جو وعدے کیے ہیں اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کسی غریب سے ان کا تعاون کا معمول تھا تو ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اگر وہ غریب دروازے پہ آتا ہے تو خالی لوٹ کے نہ جائے بلکہ اسی طرح خیر لے کے آئے تاکہ والدین کو قبر میں آسودگی اور ٹھنڈک پہنچے۔ تو مرنے کے بعد یہ حق باقی رہتے ہیں اور ان میں سے اہم حق جو ہے وہ دعا کا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ضد سے کہتا ہے میں دعا نہیں مانگتا تو میاں یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو قرآن میں واضح اور دو ٹوک فرماتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، محبوب تم فرما دو اے لوگو اگر تم دعا نہیں کرو گے تو اللہ بھی پرواہ کرنا چھوڑ دے گا۔ تمہاری ضرورت ہے کہ تم مانگو، اور جب تم مانگنے والے اتنے متکبر ہو گئے ہو کہتے ہم نہیں مانگتے تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے، اس لیے تم اگر مانگتے رہو گے وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اگر تم متکبر ہو جاؤ گے نہیں پرواہ کرو گے تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے۔ مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے، لہذا تم اس کو اس سے طلب کرتے رہو، جھولی پھیلا پھیلا کے مانگتے رہو، وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا۔ تو پہلا حق جو ہے وہ پہلا مقصد ہماری ایسی تقاریب کے انعقاد کا دعائے مغفرت ہے۔ دوسرا مقصد ہماری اس قبیل کی تقریبات کا پسماندگان سے اظہار تعزیت ہے، کیونکہ اگر دعا ہی مقصد ہو تو دعا تو گھر بیٹھے بھی ہم کر سکتے تھے۔ اتنے طویل ترین سفر کر کے آج ہر بندہ مصروف ہے، اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر آپ یہاں آئے ہیں۔ اگر صرف دعا ہی مقصد ہے تو دعا تو آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے تھے۔ میں بھی اتنی دور سے آیا ہوں، وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا، کافی ہو جاتا، لیکن یہاں آنے کا دوسرا مقصد پسماندگان سے ان کے دکھ میں شریک ہونا ہے اور ان سے اظہار تعزیت و محبت کرنا ہے، اور یہ حضور کے عمل اور حضور کے طریقے سے ثابت ہے۔